یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شفارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو جانے کے باوجود جو ہے حکومت نے ان کو باہر جانے سے روک دیا ہے اور توہین عدالت کا جو ہے ارتکاب ہو رہا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس حوالے سے پرانے اور نئے مقدمات کو دوبارہ سے جو ہے وہ چلانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور اب سوچنا یہ ہے کہ آگے ہم کیا تبدیلی دیکھتے ہیں. امتیاز صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ 7 مہینے جیل میں رہے اور 3 رکنی بینچ نے صحیح فل بینچ نے ڈویژن بینچ جسے کہتے ہیں اس کا فیصلہ کیا. ہاں جی. اور اس میں جو آبزرویشن دیے ہیں جو فیصلے میں لکھے گئے فیصلے میں لکھا گیا کہ ان کے خلاف تو کیس ہی کوئی نہیں بنا, ان پہ تو کرپشن کا کوئی چارج ہی نہیں بنا, نہ کوئی ٹی ٹی ان کے نام آئی, نہ ان کی بارے میں کسی نے کوئی گواہی دی ہے, تو لہٰذا انہیں کیوں آپ نے رکھا ہوا ہے. تو ایک طرح سے فیصلہ ہی کر دیا ہے جو عدالتی تفصیلی فیصلہ آیا ہے. اس میں انہوں نے شہباز شریف پہ تمام الزامات کو کورٹ نے کہا کہ بظاہر اس کے خلاف کیس بنتا نہیں. انہوں نے ضمانت دے دی اور انہوں نے کہا انہیں باہر جانے دیا جائے اور انہوں نے ٹکٹ پیش کیا اور انہوں نے کہا یہ 3 جولائی تک واپس آ جائیے. اچھا اب وہ شہباز شریف نے ٹکٹ بھی خریدا ہوا تھا تو لہٰذا کیا ہوا, شہباز شریف گئے ایئرپورٹ اور وہاں پہ معاملات کچھ اور نہیں کرے جی ہمارے تو اس میں اپڈیٹ ہی نہیں ہوا اور یہ تو آپ تو کسی اور چیز کے تحت. بھائی آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایف آئی او کو آپ درخواست دیتے, وہ لگاتی ہے, نام رکھتی ہے. بھائی ایف آئی اے کیسے ہائی کورٹ ملک کی ٹاپ کورٹ کے آرڈر کو کیسے کر سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ای سی ایل کی بجائے ہم نے کسی کو پی ٹی سی ایل پتہ نہیں کیا نام لیتے ہیں, وہ ایک اور لسٹ بنائی ہوئی ہے. بھائی آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں چالاکی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کورٹ جائیں گے, آپ ضرور جائیں کورٹ, اپیل کریں ان کی ضمانت کے خلاف, اس فیصلے کو چیلنج کریں, لیکن آپ یہ کر کے عدالت پہ اب توہین عدالت کر رہے ہیں اور اتنی ڈھلائی سے کر رہے ہیں, کھلا کر رہے ہیں, اور بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو لاہور ہائی کورٹ ان کی پتہ نہیں کیا ہے شریفوں کی. دیکھیں اس طرح نہ کریں ورنہ کوئی بھی جج کوئی کیس نہیں سنا کرے گا, انکار کر دے گا کہ دیکھیں یہ تو سیاسی معاملات ہیں, ہم اس میں آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ایک فریق چل پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز شریف کی رہائی اصل میں ایک سیاسی طور پہ بڑا صدمہ تھا عمران حکومت کے لیے, کیونکہ اصل چیلنجر نواز شریف نہیں ہے, اصل متبادل ہیں شہباز شریف. صحیح. اور شہباز شریف کی پہلے بھی رہائی کی جو گرفتاری ہوئی تھی اس میں عمران خان کی ذاتی دلچسپی تھی. اب ان کی ضمانت ہو گئی ہے تو اب ان کی ذاتی دلچسپی ہے عمران خان کی کہ یہ ان کی ضمانت ریجیکٹ ہو جائے یا اس پہ ریویو کر لیا جائے, انہیں باہر نہ جانے دیا جائے. اب اس پر بہت غل غپاڑا ہو رہا ہے. اس ملک میں کتنا کرونا پھیل رہا ہے, پورا ملک بند پڑا ہے, بھارت میں کہاں کرونا کہاں چلا گیا ہے, ایک کوہرام مچ گیا ہے, قیامت ہے. اب نیپال میں چلا گیا ہے اور وہاں پہ ہزارہ لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. پاکستان اور بھارت کتنا ایک دوسرے سے دور ہیں, وہ تو ہوا کے دوش میں جا سکتا ہے, بالکل صحیح, ایئر بورن ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہو سکتا ہے؟ ہماری توجہ ہی نہیں ہے, ہمارا میڈیا اس پہ اس کا فوکس ہی نہیں ہے. یا وہ کراچی کا الیکشن چل رہا تھا, بالکل, یا پی ڈی ایم کے جلسے چل رہے تھے, وہ پہلے تھے, کاؤنٹنگ ہوئی, پھر دوبارہ کاؤنٹنگ ہوئی, اس میں پھر پیپلز پارٹی کے وہ جو ایم این اے تھے وہ جیت گئے. اب چپ کر گئے ہیں نواز لیگ والے, کیونکہ وہ تو کہ جی وہ بکسے جی ان کی وہ سیل ٹوٹی ہوئی تھی. بھئی اگر آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے تو وہ دوبارہ کاؤنٹ ہو سکتا ہے, وہ سارا انہوں نے کاؤنٹ کیا ہوگا. ساری پارٹیاں ایک طرف سے کھیل رہی ہیں ویسے. دیکھیں یہ سب اب یہ سارا نتیجہ کیا ہوا, اب بہت بڑا بحران آ گیا ہے, معاشی بحران آ گیا ہے. اگلا بجٹ آنے جا رہا ہے. ابھی عمران خان نے کہا جا رہا ہے, ان پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ این آر او دے دیا ہے اسے, شہباز شریف صاحب کو نہیں, انہیں جہانگیر ترین کو. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ ان پہ تفتیش بدل گئی ہے, اور یہ کہ انہیں اب وہ مطمئن ہیں, اب وہ ایک سینیٹر صاحب ہیں, وکیل ہیں, انہیں ذمہ داری لگا دی گئی. بھئی ان کا کیا کام ہے کہ وہ یہ تفتیش کریں کہ ایف آئی اے کی تفتیش کریں اور انہیں بٹھائیں, جہانگیر ترین صاحب کو مکمکا کریں. یہ مکمکا کی کوشش ہے. کافی کیوٹ حرکتیں ویسے یہ.
اس لیے کہ وہ بجٹ میں شکست ہو سکتی ہے حکومت کو. عمران خان بڑی بہادری سے کرے, حکومت جاتی ہے تو جائے. بالکل عمران خان حکومت جاتی ہے جائے, نہیں چاہتے, وہ اپنی حکومت رکھنا چاہتے ہیں. یقیناً انہوں نے بڑی جنگ شروع کر دی ہے مافیاز کے خلاف, پروپیگنڈے کی حد تک. صبح شام وہ نعرے لگا رہے ہیں مافیاز مافیاز مافیاز. تو پاکستان میں سارا سسٹم ہی یہ جو اکانومی کا ہے سارا مافیاز کا ہے. صحیح. یہ کون سا لیگل بزنس ہے؟ یہ کوئی صاف ستھری کوئی سرمایہ داری کو ہوتی اگر ہے تو یہاں تو وہ نہیں ہے. سر یہ مافیاز والے کون ہیں؟ مافیاز والے کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ بڑے بڑے پاورفل بزنس مین ہیں, جو سیمنٹ انڈسٹری میں بھی ہیں, جو گھی میں بھی ہیں, جو آئل میں بھی ہیں, جو گیس میں بھی ہیں, جو پیٹرول میں بھی ہیں, جو چینی میں بھی ہیں, جو مطلب ہر شعبے میں. ابھی آپ دیکھیں سر خلائی مخلوق بھی تو اب ہر یہ شعبے دیکھیں میں ہے. یہ جو ابھی پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی ہم تفتیش کریں گے یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کیا گھپلے ہوئے ہیں, سب میں گھپلے ہوئے ہیں. سارے کنسٹرکشن بزنس میں 2 نمبری چلتی ہے. انہوں نے انہیں وہ بھی دے دیا, کیا نام ہے, ایمنسٹی بھی دے دی کہ جہاں سے بھلے کالا دھن آیا ہوا آپ نے جیسے مرضی پیسے بنائے ہوں آپ لگائیں کنسٹرکشن بزنس میں. یہ دسمبر تک کی چھوٹ ہے. بالکل صحیح. ایک طرف آپ یہ کرتے ہیں, پھر آپ یہ شروع کر دیتے ہیں, اب وہ پولٹری والے بزنس کے پیچھے چل پڑے. میرا خیال ہے سب کچھ بند کرائیں گے. یہ خالی کھلی نعرہ بازی کرتے ہیں, انقلابی قسم کی, عوامی پاپولسٹ قسم کی نعرہ بازی کرتے ہیں. ان کے پاس نہ ٹیم ہے, نہ لوگ ہیں, نہ وہ طبقے ہیں جو اس طرح کی پاکستان میں حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں. امجد صاحب مجھے بات ہے کہ عوام کے ہاتھ میں جو ہے پاور نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی خالی کھلی نعرہ بازی جو ہے کرنے والوں کو ہٹا دیں؟ دیکھیے عوام تو عوام تو رائے کا اپنا اظہار کرتے ہیں الیکشن کے وقت. صحیح. اس سے پہلے تو پبلک اوپینین کی ہمارے یہاں اہمیت کون دیتا ہے, عوام کو پوچھتا ہے یہاں کون ہے. وہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں وہاں پہ ڈرامہ لگتا ہے, عمران خان آ گیا ڈرامہ لگا کر کے میں تو تبدیلی لے آؤں گا اور اسٹیٹس کو بدل دوں گا. اب جب اسٹیٹس کو کوئی چھیڑا ہے تو اسٹیٹس کو رد عمل دے رہا ہے. وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے کیا بٹی پلیت کی صاحب ان کی سفیروں کی. اب انہوں نے کہا سوال جواب میں عوام سے شروع کیا انہوں نے ایک پروگرام کہ وہ غلطی ہو گئی تھی, اسے کوئی اس کے کچھ حصے دکھانے چاہیے تھے, باقی سارا نہیں پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا مطلب بھی نہیں تھا. بڑی تعریف کی ہے انہوں نے محکمہ خارجہ کی اور سفیروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیوروکریسی بھی ناراض ہے ان سے, اور یہ بڑے بڑے صنعتی اور بزنس گروپ بھی ناراض ہیں. ان کی اپنی پارٹی میں انتشار ہے, ان کی اپنی پارٹی سے بڑا چیلنج ہے, اور لیکن ان کی فائدہ ہو رہا ہے صرف اپوزیشن کے انتشار سے. اب یہ لگ یہ رہا ہے کہ جو یہ بھارت اور پاکستان میں بات چیت کی بات چلی تھی, مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان اس کے ساتھ نہیں ہے. اچھا. ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہ چاہ رہی ہے. عمران خان نے تو کہہ دیا اپنے سوال جواب کے پروگرام میں, انہوں نے کہا جب تک 5 اگست کے نہیں واپس لیتے ہندوستان تو ہماری کوئی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. اچھا. اسی پوزیشن میں چلے گئے. بیچ میں شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ یہ جو آرٹیکل 370 میں جو تبدیلی ہوئی ہے یہ تو ان کا ضروری معاملہ ہے. پھر انہوں نے بعد میں جب شور بچا تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ایسا کچھ نہیں کہا, ہم تو کوئی معاملہ کوئی انٹرنل سمجھتے نہیں کشمیر کے حوالے سے, اور باہر کے کہا انہوں نے تھا. تو لہذا مجھے لگتا یہ ہے کہ اب اس معاملے میں بھی ایک پیج نہیں رہا ہے. سر ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس حساب سے جو رہائی ہے نا شہباز شریف کی, اس کی اہمیت بن جاتی ہے. میرا خیال ہے دوبارہ یہ پی ڈی ایم بحال ہو جائے گی. اچھا. اور پھر یہ دوبارہ سازش کریں گے عمران خان نکالنے کی. صحیح. اور اب نئے سلیکٹڈ کی تیاری ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو چاہیے, اور میاں شہباز شریف کو اور نواز شریف کو اور بلاول بھٹو کو اور مولانا فضل الرحمان کو, انہیں چاہیے کہ اب عمران خان کو 2 سال دیں, نکال لیں. اب 2 عمران خان نے جو انقلاب کرنا ہے وہ کر لیں, جو تبدیلی لانی لے. ابھی تک ان کے پلے سوائے احساس پروگرام کے ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اور احساس پروگرام بھی بے نظیر انکم سپورٹ, بی آئی ایس پی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تسلسل ہے. یہ اچھا ہے کہ اسے جاری رکھا گیا. میں سمجھتا ہوں وہ محترمہ نشتر جو ہیں انہوں نے اچھا کام کیا ہے. ریلی ہوپ کہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا بند کر دیا جائے اور کوئی بہتر صورتحال نکلے, لیکن لیٹس ہوپ کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت ہوا جاتا ہے آپ سے اجازت لینے کا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شفاعت سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.